السلام علیکم، خوش آمدید۔ میرا نام نورین آصف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرولوجی وتھ نورین۔ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان کی ذائچہ خوانی علم جفر کے اصولوں کے مطابق کی جا سکتی ہے اور علم نجوم کے اصولوں کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ عمران خان کی عمومی ذائچہ خوانی: تاریخ پیدائش 5 اکتوبر 1952، مقام پیدائش لاہور، پاکستان، برج میزان۔ عمران خان کا برج میزان ہے جو توازن، انصاف اور معاشرتی ہم آہنگی کا علامتی برج ہے۔ ان کی شخصیت میں مضبوط قائدانہ صلاحیتیں، توازن کی خواہش اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری اہم عناصر ہیں۔ میزان کے افراد عموماً فیصلے کرتے وقت دوسروں کے خیالات اور بھلائی کا خیال رکھتے ہیں اور یہ خصوصیات عمران خان کی سیاسی زندگی میں نمایاں ہے۔ مشتری عمران خان کے ذائچے میں طاقتور سیارہ ہے جو ترقی، کامیابی اور معاشرتی شہرت کا اشارہ دیتا ہے۔ مشتری کے زیر اثر کی سیاسی کامیابیاں ہیں، الاقوامی شہرت اور عوامی مقبولیت بڑھتی رہی ہیں۔ مشتری ان کے قائدانہ کردار کو تقویت دیتا ہے اور لوگوں میں ان کے لیے اعتماد اور امید پیدا کرتا ہے۔ زائل کا اثر ان کی زندگی میں مشکلات اور رکاوٹوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ عمران خان کو ہمیشہ ایک سخت، محنت کرنے والا اور صبر کرنے والا رہنما سمجھا گیا ہے۔ زائل کے زیر اثر انہیں بہت سی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہر مشکل سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ مریخ کا اثر عمران خان کی شخصیت میں جوش اور جذبے کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی سیاسی اور زندگی میں جدوجہد اور لڑائی کی خصوصیات مریخ کی توانائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کی قیادت میں کئی مرتبہ سختی اور مقابلے بازی دیکھنے کو ملی جو مریخ کی طاقت سے منسلک ہے۔ علم جفر اور سیاری پوزیشنوں کے مطابق عمران خان کے ذائچے میں کچھ اہم تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ 2024 کے آخر تک مشتری اور مریخ کی پوزیشن عمران خان کی زندگی میں ایک نئی طاقت اور توانائی لانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سیاسی طور پر وہ دوبارہ عمومی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 2025 کے اوائل زائل کے پوزیشن میں ممکنہ تبدیلیوں سے عمران خان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے فیصلے اور حکمت عملی انہیں مشکلات سے نکالنے میں مدد دے سکتی ہے۔ علم جفر کے حساب سے عمران خان کی شخصیت اور سیاسی کیریئر میں توازن اور انصاف کی جستجو اہم رہی ہے۔ مستقبل میں ان کے لیے چیلنجز تو موجود ہوں گے، لیکن وہ اپنے مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر عمران خان کا ذائچہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مضبوط اور محنتی شخصیت ہے جو مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے سیاسی مستقبل میں بھی مشکلات آئیں گی، لیکن وہ عمومی حمایت اور اپنی حکمت عملی سے دوبارہ ابھر سکتے ہیں۔ عمران خان کے ذائچے میں اس وقت زائل کا اثر نمایاں ہے جو مشکلات اور قانونی معاملات میں رکاوٹوں کا اشارہ دیتا ہے۔ زائل کے ساتھ مریخ کا بھی اثر موجود ہے جو تنازعات اور قانونی چیلنجز کو مزید بڑھاتا ہے۔ تاہم مشتری اور ظاہرہ کا اثر امید کی کرن دکھتا ہے جو کہ اچانک تبدیلیوں کا یا حالات میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ نومبر 2024 کے دوران عمران خان کے ذائچے میں مشتری اور ظاہرہ کا مثبت اثر نمایاں ہوگا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے قانونی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے اور جیل سے رہا کا امکان موجود ہے، لیکن ظاہر کی موجودگی مکمل طور پر آسانی کا اشارہ نہیں دیتی اور کچھ رکاوٹیں یا تاخیر بھی امکان ہے۔ علم جفر و ذائچہ کے مطابق عمران خان کے نومبر میں جیل سے باہر آنے کا امکان تقریباً 65% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی رہائی کے لیے حالات سازگار ہو سکتے ہیں، مگر ممکن یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ کچھ قانونی یا سیاسی رکاوٹیں بھی موجود رہ سکتی ہیں۔ اگر سیاسی اور قانونی معاملات میں کوئی بڑی پیش رفت ہو اور ان کی قانونی ٹیم مؤثر طریقے سے کام کرے تو ان کی رہائی کے امکانات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ لکی نمبر عمران خان کے لیے خوش قسمت نمبر 5 ہے۔ یہ نمبر ان کے لیے برج میزان اور تاریخ پیدائش 5 اکتوبر کے مطابق ان کے لیے کامیابی اور مثبت توانائی لانے والا ہے۔ یہ نمبر 5 قائدانہ صلاحیتوں کی تبدیلی اور تیز و رفتار فیصلوں کی علامت ہے جو ان کی شخصیت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ لکی نمبر 5، لکی رنگ سبز اور نیلا۔
سبز رنگ زندگی، کامیابی اور ہدایت کی علامت اور اسلام میں بھی اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ نیلا رنگ سکون، توازن اور سوچ میں وضاحت کا مظہر ہے۔ یہ رنگ عمران خان کے لیے ذہنی سکون اور جذباتی توازن برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلامی اسم اعظم عمران خان کے لیے آج یا حافظ یا اللہ کا ورد بہتر سمجھا جاتا ہے۔ یا حافظ کا ورد اللہ کی حفاظت اور آفت سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یا اللہ کا ورد دل و دماغ کو سکون دینے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ انہیں روزانہ 313 مرتبہ یا حافظ یا اللہ پڑھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ روحانی وظیفہ ان کے لیے روزانہ سورہ یاسین کا ورد کرنا ہے۔ خاص طور پر سورہ یاسین کو ہر دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔